إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة فيجعلها الله هباء منثورا أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ابھی چند دن پہلے کی بات ہے، ایک اعلان پوری دنیا کے میڈیا پر اخباروں میں آیا اور اس اعلان کے نتیجے میں ہڑبونگ مچ گئی، کھلبلی مچ گئی۔ وہ اعلان کیا تھا؟ باہمی رابطوں کی ایک ایپ ہے، واٹس ایپ جسے کہتے ہیں۔ اس نے اعلان کیا کہ اب جتنے بھی صارفین اسے استعمال کرتے ہیں ان کی جتنی پرائیویسی ہے اسے اوپن کر دیا جائے گا۔ اس کو سنتے ہی ہر طرف ہڑبونگ مچی ہوئی، بہت سے لوگ واٹس ایپ کو ڈیلیٹ کر رہے ہیں، اس قسم کے دوسرے ایپس ان کی طرف جا رہے ہیں، دوسروں کو مشورے بھی دیے جا رہے ہیں کہ واٹس ایپ کو چھوڑ دیا جائے اور ایپس جو محفوظ ہیں ان پر اپنے اکاؤنٹ کو منتقل کر دیا جائے۔ یہ تو تھا دنیا کا معاملہ۔ قرآن مجید کا مطالعہ کریں
اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جو کچھ انسان نے پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک کیا ہے، ایک ایک لمحہ، ایک ایک لحظہ، وہ اللہ نے پوری دنیا کے سامنے لا کے رکھتے ہیں۔ آج ہم اپنی پرائیویسی کو لے کر اتنا پریشان ہیں اور کھلبلی مچی ہوئی ہے، ہڑبونگ مچی ہوئی ہے، لیکن اس دن کو یاد کریں کہ جس دن کچھ بھی پوشیدہ نہیں ہوگا، کھلی کتاب کی طرح اللہ سامنے لا کے رکھ دے۔ ان مناظر کو اللہ نے مختلف آیات میں مختلف انداز میں ذکر کیا ہے۔ کبھی ہم نے اس کی فکر کی ہے؟ دنیا کی پرائیویسی کی اتنی فکر ہے کہ اس ایپ کو ڈیلیٹ کر کے دوسرے ایپ ڈاؤن لوڈ کر دیے، دنیا میں متبادل مل جائے گا، لیکن قیامت کے دن کوئی متبادل نہیں ہوگا۔ قیامت کے دن کوئی دوسری ایپس نہیں ہوگی، سب چیز اللہ کھلی کتاب کی طرح انسان کے سامنے، کیا پوری دنیا کے سامنے لا کے رکھ دے گا کہ اس انسان نے یہ کیا ہے۔ اس لیے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے اس دعا کو پڑھا کرتے تھے، اللہم استر عوراتی، اے اللہ میرے عیوب پہ پردہ ڈال دے، میرے عیوب پہ پردہ ڈال دے۔ اللہ سے اپنے عیوب کی پردہ پوشی کی دعا کرنی چاہیے۔ ہم کتنے گناہگار ہیں، خطا کار ہیں، وہ اللہ ہمارے گناہوں پر، خطاؤں پر پردہ ڈالتا ہے۔ کتنا غفور الرحیم ہے، کبھی سوچا ہے ہم نے؟ کتاب التوابین ایک کتاب ہے امام ابن قدامہ رحمہ اللہ کی، اس میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا ہے۔ ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام دعا کے لیے باہر تشریف لے گئے قوم کو لے کر، غالباً استسقاء، بارش کی دعا کے لیے۔ وحی آئی کہ اللہ کی طرف سے، اے موسیٰ ان حاضرین مجلس میں ایک بندہ ایسا ہے کہ جس کی گناہ کی نحوستوں نے بارش کو روکا ہوا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا پیغام حاضرین تک پہنچایا، ان میں وہ بندہ موجود تھا، سچے دل سے، صدق دل سے اس نے توبہ کی اور بارش کا نزول ہو۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اللہ یہاں تو کوئی کھڑا نہیں ہوا، کسی نے اپنے گناہوں کا برملا اعتراف نہیں کیا، یہ بارش کیسے؟ فرمایا موسیٰ میرے اس بندے نے سچے دل سے توبہ کی ہے، دلوں کے حال تو میں جانتا ہوں نا، اس نے سچے دل سے توبہ کی ہے، میں نے اس کے سارے گناہ دھو ڈال دیے اور اپنی رحمت کی برکات ان پر برسا دی۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اللہ وہ بندہ کون ہے؟ اللہ فرماتا ہے موسیٰ جب وہ گناہ کرتا تھا میں نے اس کا راز فاش نہیں کیا، پردہ ڈالے رکھا، آج وہ توبہ کر چکا ہے تو میں کیوں اس کا تجھے نام بتاؤں؟ یہ ہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا معاملہ کرنے والا۔ اللہ اپنی رحمت سے ڈھانپ لے، اللہ اپنی رحمت والا معاملہ ہمارے ساتھ کر دے تو ہماری نجات ہے، ورنہ ہم گناہوں کے اس دلدل میں روز بروز دھنسے جا رہے ہیں، گرتے جا رہے ہیں، جہاں سے اللہ کی رحمت کے بغیر ہمارے لیے نجات ممکن نہیں۔ اللہ کے بندو قیامت کے دن جو رسوائیاں ہونی ہیں، جو اللہ نے ہمارے احوال کو دنیا والوں پر سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والی انسانیت پر ظاہر کرنا ہے، وہاں منہ چھپانے کو جگہ بھی نہیں ملے گی، وہاں سر چھپانے کو جگہ بھی نہیں ملے گی، وہاں بھاگنے کی جگہ بھی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کے نامہ اعمال کو اس کے سامنے لے آئے۔ اللہ فرماتا ہے وَتَرَا كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ
تدعا الی کتابہا الیوم تجزون ما کنتم تعملون ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون۔ اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دیکھیں گے کل امت جاسیہ، ہر امت اپنے گھٹنوں کے بل گری ہوئی ہوگی۔ کل امت تدعا الی کتابہا، ہر امت کو اس کے نامہ اعمال کی طرف بلایا جائے گا۔ یہ تیری 60 70 80 90 100 سال کی زندگی کے نامہ اعمال جو تو نے کیے ہیں، نیک کیا ہے، اچھے کیے ہیں، برے کیے ہیں، سب اس کے اندر موجود ہے۔ اور کیفیت کیا ہوگی؟ فرمایا وَوُضِعَ الْكِتَابُ، یہ جو نامہ اعمال ہے نا، جو انسان کے کندھوں پہ یہ دو فرشتے وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ کِرَامًا کاتبین یعلمون ما تفعلون، اللہ فرماتے ہیں تم پر یہ دو محافظ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک دائیں جانب ہے ایک بائیں جانب ہے۔ اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، یہ جو بھی تم اپنی زبان سے اچھا کہتے ہو برا کہتے ہو یہ لکھ لیتے ہیں، اس لکھے ہوئے کو اللہ قیامت کے دن پیش کرے گا۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ، کتاب لا کر رکھ دی جائے گی۔ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں گے کن کو؟ مجرمین کو، مشفقین ڈرے ہوئے ہوں گے۔ کس چیز سے؟ مِمَّا فِيهِ، جو کچھ اس کتاب میں درج ہے، ڈرے ہوئے ہیں۔ 60 70 80 90 سال کی زندگی ان کی آنکھوں کے سامنے موجود ہے، جو کچھ اس نے کیا ہے، چھپ کر کیا ہے، ظاہر کیا ہے، سر عام کیا ہے، پہاڑوں کی اونٹ میں کیا ہے، بند کمروں میں کیا ہے، اندھیری رات میں کیا ہے، گہرے سمندر میں کیا ہے، سمندروں کی تہوں میں کیا ہے، جہاں کیا ہے، سب کا سب اس کتاب میں موجود ہے۔ وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، ایک رائی کے دانے کے برابر برائی ہوگی یا نیکی ہوگی، اللہ فرماتا ہم اسے بھی سامنے لے آئیں گے، کچھ نہیں چھپے گا، رائی کے ذرے کے برابر بھی نیکی برائی بھی مخفی نہیں رہے گی اس دن۔ یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ، تمہیں اس دن پیش کیا جائے گا اور تمہاری کوئی چیز مخفی نہیں ہوگی، کوئی پرائیویسی نہیں ہوگی، کوئی پردہ پوشی نہیں ہوگی، سب چیزیں ظاہر ہو جائیں گی۔ افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور وحصل ما فی الصدور، یہ نہیں جانتا جو کچھ قبروں میں ہے انہیں نکال باہر کیا جائے گا اور جو کچھ سینوں میں ہے انہیں نکال باہر کیا جائے گا۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم، اللہ فرماتا ہے اس دن یہ سب لوگ اکیلے اکیلے لوٹیں گے، کیوں؟ تاکہ ان کو ان کے اعمال دکھائے جائیں۔ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى، جس نے رائی کے دانے کے برابر بھی نیکی کی ہوگی اسے بھی دیکھ لے گا۔ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى، جس نے رائی کے دانے کے برابر بدی کی ہوگی، برائی کی ہوگی، وہ اسے بھی دیکھ لے گا۔ کوئی چیز اللہ سے مخفی نہیں۔ کہاں چھپ کے گناہ کرو گے؟ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا قول نقل کیا ہے، فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مخفی رہ جاتی یا اللہ تعالیٰ کسی چیز سے غافل ہوتا تو اللہ تعالیٰ ابن آدم کے قدموں کے نشان سے غافل ہو جاتا کہ وہ نشان جو ریت پر، زمین پر، مٹی پر پڑتے ہیں اور تیز ہوائیں اس نشان کو مٹا دیتی ہیں، اللہ اس نشان کو بھی نہیں بھولتا ہے۔ کچھ
چیز مخفی نہیں ہے. یوم یبعثہم اللہ جمیعا فینبئہم بما عملوا احصاہ اللہ ونسوہ. اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو قیامت کے دن اٹھائے گا, فینبئہم ان کو خبر دے گا, بما عملوا جو کچھ انہوں نے کیا, احصاہ اللہ اللہ نے اسے یاد رکھا ہے, ونسوہ دنیا والے اسے بھول چکے, اللہ نہیں بھولا ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے, بڑی لمبی حدیث ہے, 10 جملوں پر مشتمل ہے, حدیث قدسی ہے اور بڑی پیاری وہ حدیث. اس حدیث کا آخری ٹکڑا ہے, اللہ تعالیٰ آدم کے بیٹے سے مخاطب ہوتا ہے شروع سے, اے میرے آدم کے بیٹے, یا عبادی یا عبادی یا عبادی, اے میرے بندو اے میرے بندو اے میرے بندو. آخر میں اللہ فرماتا ہے انما ہی اعمالکم, یہ تمہارے اعمال ہیں, تمہارے اعمال ہیں, احصیہا لکم, ان اعمال کو میں گن رہا ہوں, دیکھ رہا ہوں, اس کا احصاء کر رہا ہوں. ایک ایک عمل کی مجھے خبر ہے, ایک ایک انسان کے ایک ایک عمل کی. وہ عمل رائی کے دانے کے برابر ہو تب بھی مجھے خبر ہے, وہ عمل پہاڑوں جتنے ہو تب بھی مجھے خبر ہے, اس عمل میں اخلاص کتنا ہے تب بھی مجھے خبر ہے, اس عمل میں دکھلاوا کتنا ہے تب بھی مجھے خبر ہے. اے انسان, یہ احصاء کا معنی ہے کہ تیرے سارے عمل کی مجھے خبر ہے, کب کیا تھا, کیوں کیا تھا, کس لیے کیا تھا, کس وقت کیا تھا, میرے لیے کیا تھا, دکھلانے کے لیے کیا تھا, ریا کے لیے کیا تھا, میری رضا مقصود تھی, لوگوں کو خوش کرنا تھا, کیا تھا. یہ احصاء کا معنی ہے کہ اللہ اس عمل کے ہر معاملے اور زاویے اور ہر چیز سے خبردار ہے, باخبر ہے. انما ہی اعمالکم احصیہا لکم فمن وجد خیرا فلیحمد اللہ. اپنے اعمال میں اچھائی پاتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرے کہ اس رب نے مجھے اس نیک عمل کی توفیق دی ہے. یہ اللہ کی توفیق سے ممکن ہوا. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. یہ اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہے تو ہمیں ہدایت ملی ہے, اللہ ہدایت نہ دیتا تو ہمیں ہدایت نہیں مل سکتی, نیکی کی توفیق نہیں ہو سکتی تھی, نیکی کی رغبت نہیں ہو سکتی تھی, اللہ کی توفیق سے ممکن ہوا. جو بھی اپنے اعمال میں خیر پاتا ہے اس خیر پر اللہ کی تعریف کرے, حمد کرے. ومن غیر ذالک, اور جو اس میں خیر کو نہیں پاتا, فلا یلومن الا نفسہ, اس کو چاہیے کہ وہ اپنی ملامت کرے, اپنے آپ کو کوسے, اپنے آپ کو ملامت کرے, اللہ کو کچھ نہ کہے, اپنی ملامت کرے کہ مجھے اللہ نے عمر دی, زندگی دی, صحت دی, جوانی دی, سلامتی دی, میں نے اللہ کو خوش کیوں نہیں کیا. فرمایا اے نبی, ان مجرمین کے نامہ اعمال ان کے سامنے ہوں گے, اور یہ نامہ اعمال پتہ ہے کتنے بڑے ہوں گے, کتنے بڑے ہوں گے. سنن ترمذی کی حدیث ہے, قیامت کے دن انسان کے گناہوں کے 99 رجسٹر لائے جائیں گے. کل سجل مد بصرہ, جہاں تک انسان کی نگاہ جاتی ہے اتنے لمبے وہ رجسٹرڈ ہوں گے, وہ رجسٹر اتنے لمبے ہوں گے. ان میں پوری انسان کی زندگی اور اس کے اعمال اللہ نے لکھ دیے. یہ رجسٹر کھلے ہوئے ہیں, کتاب کھلی ہوئی ہے, اور ڈر ڈر کے اپنی کتابوں کو دیکھ رہے ہوں گے, اور کیا کہیں گے, ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ. یہ کیسی کتاب ہے, اس نے چھوٹا سا چھوٹا گناہ بھی نہیں چھوڑا ہے اور بڑا سے بڑا گناہ بھی نہیں چھوڑا. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا, اللہ فرماتا ہے جو کچھ انہوں نے دنیا میں کیا ہوگا وہ اپنے سامنے حاضر پائیں گے. اور آگے جو بات اللہ نے کہی وہ بڑی اہم بات ہے. فرمایا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا, تمہارا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا. یہ مت سمجھو کہ کسی کے گناہ اللہ نے کسی کے کھاتے لکھ دیے, نہیں, جس نے جو کیا ہے
جس انداز میں کیا ہے وہی گناہ اس کے کھاتے لکھا گیا ہے۔ ظلم نہیں ہوگا۔ مالک یوم الدین، انصاف کے دن کا مالک ہے۔ دنیا میں ہم ڈنڈیاں مار جاتے ہیں، ہم اپنے گناہ کسی کے گلے ڈال دیتے ہیں، کسی بے گناہ کو پھنسا کے پھانسی چڑھا دیتے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں یہ نہیں ہوگا۔ جس نے جو کیا ہے، کتنا بڑا متقی کیوں نہ ہو، پرہیزگار کیوں نہ ہو، کتنا بڑا نمازی کیوں نہ ہو، تہجد گزار کیوں نہ ہو، حاجی کیوں نہ ہو، زکاتی کیوں نہ ہو، اس کو اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ کل امت تدعی الی کتابها، ہر امت کو اس کے نامہ اعمال کی طرف بلایا جائے گا۔ الیوم تجزون ما کنتم تعملون، جو کچھ تم نے دنیا میں کیا تھا آج تمہیں اس کا بدلہ ملے گا۔ اللہ فرماتا ہے ھذا کتابنا، یہ وہ ہماری کتاب ہے، ینطق علیکم بالحق، جو تم پر حق کے ساتھ گواہی دے گی، بولے گی۔ انا کننا نستنسخ ما کنتم تعملون، تم نے دنیا میں جو کچھ کیا ہم نے اس کو لکھوا لیا ہے، یہ لکھا ہوا موجود ہے تیرے سامنے، یہ لکھا ہوا تیرا ہی موجود ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا۔ اللہ فرماتا ہے ہر انسان کا نامہ اعمال اس کے گردن میں ہے، قیامت کے دن اس کو اپنے سامنے پھیلا ہوا پائے گا، کوئی پرائیویسی نہیں، پھیلا ہوا پائے گا۔ اقرأ کتابک، اپنی اس کتاب کو پڑھ، دیکھ تو نے دنیا میں کیا کیا ہے۔ جس پر اللہ پردہ رکھ لے، جس سے پر اللہ اس دن بھی پردہ رکھ لے، وہ بڑا خوش نصیب ہوگا۔ صحیح بخاری مسلم وغیرہ کے حدیث میں ہے قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا اور اللہ فرشتوں سے کہے گا اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ لے آؤ، بڑے بڑے ایک طرف کر دو۔ وہ ڈر رہا ہوگا، پوری دنیا، یہاں چار بندوں کے سامنے محاسبہ ہو جائے تو انسان کی حالت خراب ہوتی اور رسوائی سے ڈر رہا ہوتا ہے۔ چار بندوں کے بیچ اپنی عزت، اپنی انا کو جو ہے وہ ذلیل ہوتے دیکھتا ہے اور دل میں کہتا ہے زمین پھٹ جائے تو اندر چلا جاؤں، زمین کے اندر داخل ہو جاؤں۔ لیکن قیامت کے دن تصور کریں، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والی ساری انسانیت محشر کے میدان میں ہے اور اللہ ایک ایک کو بلا کر سب کے سامنے اس کا حساب کتاب لے رہا ہے اور سارے سن رہے ہیں، سب سن رہے ہیں، سب تک آواز جا رہی ہے۔ اس وقت انسان کی کیا کیفیت ہوگی، کیا عالم ہوگا؟ کبھی ہم نے سوچا ہے؟ اس بندے کو اللہ بلائے گا، فرشتوں سے کہے گا اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ لے آؤ اور بڑے بڑے گناہ ایک طرف کر دو، اور حدیث میں ہے اللہ اس کو اتنا قریب کر دے گا کہ سرگوشی کے انداز میں اس سے بات کرے گا اور اللہ کہے گا اے میرے بندے تجھے پتہ ہے تو نے یہ چھوٹا گناہ کیا ہے؟ اللہ کا بندہ کہے گا اللہ میں نے کیا ہے، مجھ سے غلطی ہوئی۔ پھر دوسرا گناہ، تیسرا، بندہ اعتراف کرتا جائے گا، اللہ پوچھتا جائے گا، اللہ فرمائے گا او میرے بندے دیکھ دنیا میں بھی میں نے پردہ رکھا، آج بھی تیرا پردہ رکھا ہے، جا میں تیرے ان چھوٹے گناہوں کو معاف کرتا ہوں، نیکیوں میں بدلتا ہوں۔ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخشنے کا سرگوشی کے انداز میں اعلان کرے گا، اس بندے کا خوف دور ہو جائے گا، فوراً کہے گا اے اللہ وہ میرے بڑے گناہ کدھر ہیں، پہلے چھوٹے گناہوں سے ڈر رہا تھا۔ یہ بات کہہ کر نبی علیہ السلام ہنس پڑتے ہیں، مسکرا اٹھتے ہیں، اس بندے کو دیکھو پہلے چھوٹے گناہوں کی گرفت اور مواخذے پر ڈر رہا تھا، جب اللہ نے ان گناہوں پہ پردہ ڈال کے معاف کر دیا اور اللہ کی رحمت کو دیکھتے ہوئے پھٹ کہے گا اے اللہ میرے بڑے گناہ بھی تو تھے نا۔ یہ اللہ کا احسان ہے، اللہ سے یہی دعا ہونی چاہیے کہ اللہ ہم سب کے عیوب پر، گناہوں پر پردہ رکھے۔ یہ اللہ کی مہربانیاں اور شفقت بھی ہیں۔ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ میرے بھائیوں یہ حدیث ہم میں سے ہر ایک کو جھنجھوڑتی،
نبی علیہ السلام نے فرمایا لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ بِحَسَنَاتٍ أَمْثَالِ جِبَالِ تِہَامَةٍ، قیامت کا دن ہوگا میری امت کے کچھ لوگ تہامہ پہاڑ جتنے بڑے بڑی نیکیاں لے کے آئیں گے۔ تہامہ پہاڑ، ان کی نیکیاں تہامہ پہاڑ سے بھی اونچی ہوں گی، وزن میں بھی اور عدد میں بھی، معیار میں بھی مقدار میں بھی بڑی نیکیاں ہوں گی۔ محشر کے میدان میں ڈھیر لگے ہوں گے نیکیوں کے، یہ نمازوں کا، یہ روزوں کا، یہ حج کا، یہ زکوٰۃ، یہ عمرہ، یہ ساری نیکیوں کے ڈھیر، اور ساری امت فخر اور اس پر رشک کر رہی ہوگی، دیکھو کتنا بڑا نیک ہے۔ لیکن حالت کیا ہوگی؟ فَيَجْعَلَهَا اللَّهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اللہ ان تہامہ پہاڑ جتنی نیکیوں کو ہواؤں میں راکھ کی ذرات یا ریت کے ذرات کی طرح بکھیر کے رکھتے ہیں۔ صحابی رسول نے عرض کیا اللہ کے نبی یہ کون ہے؟ بڑی بڑی نیکیاں کی، تھک گئے، اعمال کیے، لیکن کوئی اجر و ثواب نہیں، وہ ساری نیکیاں جو ہیں وہ راکھ میں تبدیل ہو گئیں اور اللہ نے اڑا کر رکھ دیا۔ آپ نے فرمایا او میرے صحابہ یہ تم جیسے ہیں، تمہارے اندر سے ہیں، تم جیسے ہیں، جس طرح تم عمل کرتے ہو ویسے وہ عمل کرتے ہیں، تم جس طرح نمازیں پڑھتے ہو ویسے نمازیں پڑھتے ہیں، لیکن ان کا ایک جرم ہے۔ اللہ کے بندو اس جرم میں ہم میں سے ہر ایک ملوث ہے، ہر ایک ملوث۔ وہ جرم کیا ہے؟ قوم اذا خلوا بمحارم اللہ انتہکوها، یہ وہ لوگ ہیں لوگوں کے سامنے تو بڑے نیک ہوتے ہیں، پارسا ہوتے ہیں، متقی ہوتے ہیں، پرہیزگار ہوتے ہیں، صف اول میں نظر آتے ہیں، راتوں کو تہجد پڑھتے ہیں، نفلی روزوں کا اہتمام بھی کرتے ہیں، ہر مہینے عمرے پہ بھی جاتے ہیں، ہر سال حج بھی کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے یہ بڑے نیک ہیں، لیکن جب تنہائیوں میں ہوتے ہیں، خلوتوں میں ہوتے ہیں تو اللہ کے حرام کردہ ہر کام کا یہ ارتکاب کرتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ان کے سارے گناہ، ان کے ساری نیکیاں جو ہیں وہ اللہ نے ریت کے ذرات کی طرح بکھیر کے رکھ دی ہے۔ اللہ ہم لوگوں کا ان لوگوں میں شمار نہ فرمائے، اللہ ہمیں اپنی نیکیوں کی حفاظت کرنے کی توفیق دے، اللہ ہمیں اس محشر کی سختی میں جو رسوائیاں ہونی ہیں ان رسوائیوں سے ہمیں محفوظ رکھے۔ بڑا سخت دن ہے میرے بھائی، ایک ایک مجرم کا وہاں حساب ہو رہا ہوگا، پوچھ گچھ ہو رہی ہوگی، اور جس شخص نے اپنی تنہائیوں کو پاک رکھا ہے، اپنی خلوتوں کو پاک رکھا ہے، اپنی خلوت کی زندگی کو گناہ سے آلودہ نہیں ہونے دیا، اپنی خلوت کو اللہ کے حرام کردہ امور کے قریب جانے نہیں دیا، اپنی خلوت کی زندگی کو پاک رکھا، ان کے لیے کیا انعام ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سبعۃ یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، قیامت کے دن ہوگا 7 قسم کے لوگ اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے، اور اس دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ محشر کا میدان ہے، ساری مخلوق وہاں پر جمع ہے اور بڑا سخت دن ہے، ذالک یومئذ یوم عسیر، بڑا سخت دن ہے، علی الکافرین غیر یسیر، بڑا ہی سخت، کافروں پر تو نرم ہوگا ہی نہیں یہ دن۔ مومنین کے لیے اس دن کی کیفیت اللہ کی رحمت سے اور ہوگی، لیکن یہ دن 50,000 سال کے برابر کا دن ہوگا، 50,000 سنہ، 50,000 سال، اور کتنی سختیاں اس دن ہوں گی۔ سورج سر کے قریب ہوگا، آج سورج کروڑہا میل دور ہے، پھر بھی ہم اس کی گرمی سے کتنا پریشان ہوتے، سر کے قریب سورج ہے اور لوگ پسینوں میں غوطے کھا رہے ہیں۔ مسند ابی اعلیٰ کی روایت میں ہے کہ اس پسینے میں کرنٹ ہوگا، جب انسان کو کرنٹ لگے گا نا، اس پسینے کی وجہ سے غوطے کھا رہا ہے، اور کرنٹ جب لگتا ہے، پانی میں کرنٹ ہو اور آدمی اس پانی میں ہو تو اس کی حالت کیا ہوتی؟
لیکن حشر کے میدان میں پسینے کے اندر انسان غرق ہے، ڈوب رہا ہے، کرنٹ لگ رہا ہے، تو چلا اٹھے گا رب ارحنی ولو الی النار، اے اللہ اس کرنٹ والے پسینے میں جس میں میں غوطے کھا رہا ہوں اس سے مجھے نجات دے دے، بھلے جہنم کی آگ میں ڈال دے۔ کتنا سخت وہ دن ہے، کٹھن وہ دن ہے، اس کی سختیاں ہیں۔ اس سختی والے دن اللہ تعالیٰ 7 قسم کے لوگوں کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا، اور اس دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، کوئی سائبان نہیں ہوگا، کوئی چھت والی دیوار یا سائبان نہیں جس کے نیچے کھڑا ہو سکے۔ ان 7 خوش نصیب میں ایک وہ آدمی ہے، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذات حسب و جمال قال انی اخاف اللہ، کہ وہ آدمی جو جوان ہے، خوبصورت ہے، اسے خوبصورت عورت، مالدار عورت، حسب و نسب والی عورت دعوت گناہ دیتی ہے، خلوت میں گناہ کے لیے بلاتی ہے، وہ کہتا ہے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں اس گناہ کے قریب نہیں جاؤں۔ یہ خوش نصیب قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوگا۔ ساری دنیا اپنی پرائیویسی کو لے کے پریشان ہے، کہاں جائیں، کیسے چھپائیں۔ میرے بھائیوں، قیامت کے دن کو سامنے رکھو، اس کے بارے سوچو، اس دن ہمارے گناہوں پر کون پردہ ڈالے گا، کون چھپائے گا، کون ہم پر اپنی رحمت کر سکے گا؟ وہ صرف ایک اللہ کی ذات ہے، اس سے ہی ہم رحمت کے طالب ہیں۔ اللہ ہمارے گناہوں پر پردہ ڈالے، قیامت کے دن کو ہمارے لیے آسان بنائے، ہمارے حساب و کتاب کو ہمارے لیے آسان بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔